اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، ہم پہلے خطبے میں آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے کلام سے اور چاردہ معصومین کی احادیث سے استفادہ کرتے ہوئے بعض مطالب بیان کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، کتابیں نازل کی، ائمہ اطہار کو بھیجا اور انسان کو اس تک الہی اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے۔ واضح حکم دیا کہ یہ کرنا چاہیے اور اس کام سے پرہیز کریں، یہ کام آپ کے لیے ضروری ہے اور یہ کام آپ کے لیے اس سے ایوائڈ کرنا ضروری۔ اور بعض اوقات لوگوں کی مثالیں دیں، نمونے پیش کیے، تاریخ سے اچھے لوگوں کی مثالیں دیں تاکہ آپ اچھے بن جائیں، برے لوگوں کی مثالیں دیں تاکہ برے لوگوں سے اجتناب کریں، اور وہ کوالٹیاں جن کی بنیاد پر وہ برے بنے ہیں، انہوں نے گناہ کیے ہیں، ان کوالٹیوں سے آپ اجتناب کریں۔ پھر سلسلہ آگے چلتا رہا کہ ہر زمانے میں اس زمانے کی سچویشن کے مطابق احادیث بیان ہوئی، واقعات بیان ہوئے، اور کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا اہل بیت نے جہاں ہدایت کا لوگوں تک پیغام نہ پہنچایا۔ اور پیغام پہنچانے میں بھی احادیث بھی بیان کی اور عملی نمونہ بھی پیش کیا لوگوں کے سامنے کہ کس طرح انسان اچھا بن سکتا ہے، نیک بن سکتا ہے، خطاؤں سے بچ سکتا ہے، گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ایک امام جعفر صادق کی حدیث سے ہم آج استفادہ کر رہے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس میں امام نے ایک اچھے انسان کا ایک نمونہ بیان کیا ہے کہ ایک اچھا انسان کیا ہوتا ہے، مومن کو کس طرح ہونا چاہیے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح ہونا چاہیے، اس کے اخراجات کس طرح ہونا چاہیے، اس کا برتاؤ کس طرح ہونا چاہیے، اس کی زندگی میں بیلنس کس طرح ہونا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں المومن حسن المعونہ، مومن یہ ہوتا ہے بہترین تعاون کرنے والا ہوتا ہے، دوسرے مومنوں سے تعاون کرتا ہے۔ آپ 1000 رکعت نمازیں پڑھیں، آپ کے ماتھے پر محراب بن جائے، سجدے پہ سجدہ کر دیں، لیکن آپ میں تعاون کا، سمعربائد کا اور کوآپریشن کا جذبہ نہ ہو تو گویا آپ کی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہترین انسان مومن وہ ہے کہ دوسروں کے کام آئے، دوسروں کی مدد کرے۔ بعض کو لوگ کہتے ہیں ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں، ہمارے تو پاس تو روز نہیں ہے، پیسہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، ضروری نہیں ہے پیسوں سے مدد ہو، اچھا مشورہ مدد کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ کی بات کہیں چلتی ہے، آپ کی آشنائی ہے، آپ کے جاننے والے ہیں، آپ اپنی آشنائی سے، اپنے مقام سے، اپنے عہدے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، تو یہ بھی اس میں شامل ہے۔ قرآن کہتا ہے نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومن وہ ہیں جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دینا ضروری نہیں ہے کہ جو خدا نے دیا مال ہو، عزت بھی ہو سکتی ہے، آبرو بھی ہو سکتی ہے، مقام بھی ہو سکتا ہے، اچھی زبان ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں بات نہیں کر سکتے، لیکن ان کو ضرورت ہے آپ ان کی مدد کریں۔ آپ ان کی جگہ کسی کے سامنے بات کرتے ہیں، ان کا پیغام کسی اچھے طریقے تک کسی تک پہنچاتے ہیں اور اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اس کا آپ کو درجہ ملے گا۔ کیونکہ انسان برابر نہیں ہے سارے، کوئی بول میں بات کرنے میں فرینک ہے، کوئی آدمی اچھا برتاؤ کرنے میں فرینک ہے، کوئی آدمی ذمہ داری سنبھالنے میں فرینک ہے، کوئی آدمی فرض شناسی میں جو ہے وہ لیاقت رکھتا ہے۔ بس ہمیں ایک دوسرے سے جو ہے وہ اس معاملے میں تعاون کرنا چاہیے تاکہ خدا کی رضا حاصل ہو جائے۔ ایک اور چیز ہے، خدا اپنی مخلوق سے بڑا پیار کرتا ہے، اس کو بڑا چاہتا ہے، اور جو آدمی بھی اس کی مخلوق سے پیار کرتا ہے، اس کی مشکلات حل کرتا ہے، اس کو بھی خدا پسند کرتا ہے۔ اس طرح ہے نا کہ مثال کے طور پر آپ کا کوئی بچہ استوانگر کسی دوسرے شہر میں پڑھتا ہے اور اس کو کوئی مشکل پیش آ گئی،
وہاں پر کوئی مومن اس کی مدد کرتا ہے، اس سے تعاون کرتا ہے، اسے مشورہ دیتا ہے، اس کو مکان لے کر دیتا ہے، تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں؟ آپ کی خوشی کا سبب بنتا ہے نا کہ اس آدمی نے میرے بیٹے کی، میری بیٹی کی مشکل حل کر دی ہے، پریشانی حل کر دی ہے۔ جس طرح آپ خوش ہوتے ہیں اس طرح اللہ بھی خوش ہوتا ہے جب اس کی مشکل کی، مخلوق کی پریشانی آپ حل کرتے ہیں، اور اللہ اپنی مخلوق سے بڑا پیار کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی فوت ہو گیا، حکم آیا خدا کی طرف سے کہ موسیٰ آپ نے اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرنی۔ اتنا گناہ گار ہے، اتنا خطا کار کہ موسیٰ کو آرڈر ہو گیا کہ اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرنی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ جنازے میں شرکت کرنی۔ تیسرا دن جب ہوا تو آرڈر آیا خدا کی طرف سے کہ جاؤ موسیٰ اس کی قبر پر فاتحہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ نے فوراً سوال کیا، ظاہر سوال تو بنتا تھا کہ خدایا کیا ماجرا ہے، اس کے جنازے میں شرکت سے آپ نے منع کیا ہے اور اب کہہ رہے ہیں اس کی قبر پر فاتحہ پڑھیں۔ یہ اس قسم کی جو آپس میں دو قسم کا تضاد کیوں پایا جاتا ہے اس باتوں میں؟ تو خدا کی طرف سے ارشاد ہوا، گناہ گار تھا، خطا کار تھا، معصیت کار تھا، اتنے گناہ اس کے زیادہ تھے کہ میں ڈر رہا تھا کہ تو اگر شامل ہو جائے تو اس کی گناہ لیکن کیا ہے، میرے نیک بندوں نے آ کر گواہی دے دی ہے، جنازے میں شرکت کی ہے میری مخلوق نے، انہوں نے آ کر گواہی دے دی ہے کہ خدایا ہم نے اس سے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ میں نے کیا کیا، اپنے علم کو سائٹ پر رکھ دیا ہے، اپنے احکام کو سائٹ پر رکھ دیا ہے، اور میں نے اپنی اس مخلوق کی بات کو ترجیح دی ہے۔ حالانکہ مجھے علم تھا گناہ گار ہے، لیکن میں نے کیا کیا، اپنے علم کو اگنور کیا ہے اور اپنی مخلوق کی بات کو مانا۔ بس خدا کتنا کریم اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ خدا بخشنے کے لیے طریقے ڈھونڈتا ہے کہ کوئی طریقہ نکلے میں اپنی مخلوق کو بخشتا ہوں، اور پکڑا صرف وہی جائے گا جو حد کراس کر جائے گا، جو ضد پہ ہوگا گناہ کرنے کے۔ جو ابھی ضد نہیں کرے گا تو خدا اسے معاف کر دے گا۔ بس خدا اپنی مخلوق سے پیار و محبت کرتا ہے۔ وہ حدیث میں ہے نا، المخلوق و عیال اللہ، یہ جو مخلوق ہے خدا کا کنبہ ہے۔ جس طرح کنبے سے انسان کو محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اس کی اچھائی چاہتا ہے، اس کو بچانا کی کوشش کرتا ہے، غلطیوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، مصیبتوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، ٹربل سے اسے جو ہے ٹربل جو آ رہی ہوتی ہے ان کو روکتا ہے، اسی طرح خداوند تعالیٰ بھی اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے تعاون کرتا ہے، اور خفیف المعونہ، دوسری مومن کی خصوصیت یہ ہوتی ہے اس کا خرچہ بڑا کم ہوتا ہے، فضول کے خرچے نہیں کرتا۔ بعض اوقات لوگ یہ ہوتے ہیں ان کا جو خرچہ ایک شرٹ پر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے جس سے غریب آدمی کا ایک مہینہ چل سکتا ہے۔ ان کے اندر ہوس ختم نہیں ہوتی، ہوس، اسے مجھے نہیں یاد پنجابی میں کیا کہتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ دکھانے کی ہوس ہوتی ہے، ریاکاری کی ہوس ہوتی ہے کہ لوگ دیکھیں کہ یہ آدمی اس نے جو ہے مارکے والی شرٹ پہنی ہوئی ہے، لوگ دیکھیں کہ اس کی پینٹ جو ہے دوسروں سے سب سے علیحدہ ہے۔ پینٹ تو سب سے علیحدہ ہے لیکن نماز میں اوپر نہیں ہوتی، اس میں بے حیائی کا سبب بنتی ہے۔ شرٹ تو اس کی بہت سب سے قیمتی ہے، مہنگی ہے، لیکن جب رکوع میں جاتا ہے تو پچھلی صف والے بیچارے جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کون آگے کھڑا ہو گیا۔ یہ کئی دفعہ یہاں اشتہار بھی لگایا ہے، پوسٹر بھی لگایا ہے کہ بھئی جو ہے وہ نماز میں کم از کم آپ آئے ہیں تو پردے کا، حجاب کا جو ہے وہ خیال رکھیں۔ بعض اوقات ایک آدمی نے تجویز دی کہ یہاں سے کھڑکی نکالیں جی، ضروری نہیں ہر چیز دوسری قوم سے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ہر قوم میں کوئی اچھائیاں کوئی برائیاں، اچھی چیزیں ان سے لیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ ان سے ایسا پاجامہ لائیں جس کی جو ہے وہ جس میں کوئی ہزار بند نہیں ہے، جس میں کوئی لاسٹک نہیں ہے، جس میں کوئی ربڑ نہیں ہے، اور کہیں بھی آپ جا رہے ہیں، کہیں جھک رہے ہیں تو آپ کا بدن ننگا ہو رہا ہے، کہیں کوئی چیز اٹھا رہے ہیں تو آپ کا بدن ننگا ہو رہا ہے۔ نہیں، مومن جو ہے وہ کوشش کرتا ہے ہر چیز اس کی اپنی پرفیکٹ ہوتی ہے۔ فرق ہے انسان اور حیوان میں، اور یہ لباس جو خدا نے نعمت کے طور پر ہمیں دیے خوبصورتی ہے،
اور یہ لباس کا مکمل ہونا انسان کے لیے فخر کا سبب ہونا چاہیے. جب کچھ چیز دیکھتے ہیں نئی کسی قوم سے نا تو سوچیں پہلے, تھینک کریں کہ یہ چیز جو اچھی ہے یہ اچھی نہیں ہے. اگر اچھی ہے تو لے لیں, اچھی ہے تو نہ لیں, اچھی نہیں ہے تو نہ لیں اس کو. بس مومن جو ہے اس کا خرچہ بڑا کم ہوتا ہے, ان چیزوں کی اہمیت نہیں دیتا. اس کی اہمیت انسانیت کی بنیاد پر ہوتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ انسان کی زندگی میں کہ کون سی چیزوں کو زیادہ اہمیت دے انسان اور کون سی چیزوں پر صرف گزارا کرے. یہ امپورٹنٹ ہے, تب جو ترقی کر سکتا ہے انسان. اور جو چیزیں امپورٹنٹ نہیں ان کو امپورٹنٹ بنا لے, جو چیزیں جو ہے وہ صرف وسیلہ ہے ان کو ہدف بنا لے تو انسان رہ جائے گا زندگی میں. میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ ٹارگٹ کیا ہے, انسانیت کا مقصد کیا ہے. اب اس وقت پوری دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے, اس میں مین چیز مشکل جو ہے انسانیت کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان سمجھ نہیں سکا کہ اس کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. اس میں اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اچھی شرٹ پہن لے, اچھی پینٹ پہن لے, اچھی سے اچھی گاڑی لے لے. میں نہیں کہتا گاڑی اچھی نہ لے, اچھی لیں, لیکن ہدف نہیں ہے, وہ ٹارگٹ نہیں ہے. یہ ٹارگٹ نہیں ہے کہ ہم انسان گاڑی کا غلام بن جائے, ایک شرٹ کا غلام بن جائے, ایک مارکے کا غلام بن جائے. ہدف یہ ہے کہ غلام اس چیز کا بنے جس کے لیے خدا نے اسے خلق کیا ہے, اس کو جو ہے فالو کرنے کی کوشش کرے. ورنہ اسی طرح ہے کہ چھوٹا بچہ ہے, اس میں اور آپ میں فرق ہونا چاہیے. اس کا ہم و غم اس کے کھلونے ہیں. یہ ہمارا لباس, ہماری گاڑیاں, ہماری سواریاں بھی ایک کھلونے کی حیثیت رکھتی ہیں آخرت کے مقابلے میں. وہاں پر قبر میں سوال ہوگا کہ کیا لے کر آئے ہیں. کبھی بھی نہیں پوچھیں گے کہ گاڑی آپ کے پاس کون سی تھی, شرٹ آپ کون سی پہنتے تھے, جوتے آپ کے کون سے تھے, کون سے نائی سے کون سا ہیئر سٹائل آپ بناتے تھے. یہ سوال بالکل نہیں ہوگا جی. وہاں پوچھا جائے گا کہ دین آپ کا کیا تھا, نمازیں کتنی پڑھی ہیں, حج واجب تھا بجا لایا یا نہیں لایا, حق حقوق کا خیال رکھا نہیں کھا, اپنی یہ زبان تھی اس کو کنٹرول کیا ہے یا نہیں کیا, ان کانوں سے کیا چیز سنتے رہے ہیں. ان چیزوں کا سوال ہوگا. دیکھیں نا, ہر جگہ آپ جاتے ہیں, بعض کا انٹرویو پہ جاتے ہیں, وہاں سوال ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراً ہوتا ہے کون سا سوال ہوگا, اس کے مطابق تیاری کرتے ہیں. وہاں کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے انٹرویو میں لے جائیں کہ اس کو اپنی شرٹ دکھائیں کہ بھائی یہ میں شرٹ یہ پہنوں ہے لہذا مجھے نوکری دے دو, یا میرے جوتے اس قسم کے ہیں مجھے نوکری دے دو, میرا ہیئر سٹائل یہ ہے. وہ نوکری سے متعلق سوال کرے گا کہ آپ کتنے پنکچوئل ہیں, کہاں سے پہلے کام کرتے رہے ہیں, کام کے دوران کبھی آپ کو غصہ تو نہیں آیا, غیر ذمہ دار ہیں تو نہیں ہیں آپ. یہ سوال ہوتے ہیں. قبر میں بھی, اس زندگی کے بعد جو دوسری زندگی کو, اس میں بھی جو سوال ہے ان کی طرف جو ہے وہ آپ توجہ دیں. یہ دنیا ساری وسیلہ ہے, وسیلے کو وسیلے کی حد تک رہنے دیں, اس کو مقصد نہ بنائیں. اور پھر امام فرماتے ہیں لا یلسع من حجر واحد مرتين. مومن کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. کہیں اس کو غلطی کی بنیاد پر سزا ملتی ہے تو دوبارہ اس کام کے پیچھے نہیں جاتا. یہ مومن کی خصوصیات ہے کہ ایک کام اس سے اسے سزا ملی ہے, سختی میں پیش آئی ہے, مشکلات کا شکار ہوا ہے, تو کیا ہے آئندہ اس کام کو نہیں کرتا, اس کام کے نزدیک نہیں جاتا. کہیں دیکھا ہے ایسے کام کی وجہ سے اس کی نماز قضا ہو گئی ہے, وہ آئندہ وہ کام نہیں کرتا, ٹائم ٹیبل بناتا ہے, ٹائم فکس کرتا ہے, ایسا اپوائنٹمنٹ لیتا ہے کہ نماز بجا لائی جا سکے, اس سے پہلے یا بعد میں. اور بعض اوقات بڑی خوشی ہوتی ہے. اس طرح ایک بچے جوان نے فون کیا کہ آپ کی انجمن کے قریب میری ڈیوٹی لگی ہے آج, تو وہاں میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں, تو 12 بجے انجمن کھلی ہوگی کہ میں آ کر زور پڑھ لوں. بڑی خوشی ہوئی. دیکھیں نا, وہ جاب کر رہا ہے, ڈاکٹر ہے, اس کی قریب ڈیوٹی لگی ہے, اس کے ذہن میں ہے, اس نے اہمیت دی ہے, اپنے پروگرام میں رکھا ہے نماز کو. ہم کیا کہتے ہیں کہ جب ٹائم بچ جائے پھر نماز پڑھ لیتے ہیں.
اس کو اہمیت نہیں دیتے. اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمیں فرصت نہیں ملتی ٹائم پر، تو ہم نماز کا کیا کریں؟ آیا ایڈوانس پڑھ کر جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا ایڈوانس نہیں پڑھ سکتے جی. انسان اگر سیٹ کر سکے نا تو چائے کا ٹائم اس کو ملتا ہے، کافی کا ٹائم اسے ملتا ہے، چائے ایک دن نہ پی، اس دوران نماز پڑھ سکتا ہے، عبادت میں جا سکتا ہے، خدا کو یاد کر سکتا ہے. تو بس انسان جو ہے وہ کوشش کرے کہ اپنی زندگی کا ایک اچھا پروگرام بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.